خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ خوش آمدید ایک بار پھر جناب صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے دیگر نعت خواں حضرات کے ہمراہ۔ صدیق بھائی آج کی شب کے عنوان سے، آج کے موضوع کے عنوان سے آپ کوئی کلام میں پہلے تو ماشاءاللہ پہلے تو سب کو معراج النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد نور پھیلا ہوا جی کی رات ہے، نور پھیلا ہوا جی کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، دونوں عالم مسرت سے معمور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، آج رب سے ملاقات کی رات ہے، آج رب سے ملاقات کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ عطا ہو۔ کون جانے کہ معراج کیا راز تھا، کون جانے کہ معراج کیا راز تھا، کس کو معلوم کیسی ملاقات تھی، سچ تو ہے بس یہی کہ بقول رضا، سچ تو ہے بس یہی کہ بقول رضا، اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے، اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے، اور مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، ارے مانگنے کا
مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا پھر مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، پھر سے طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری سائل دعا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں صدیق بھائی آپ کو اگلے کلام کے لیے کہوں، رضا داؤدانی صاحب، یہ قرآن کریم سے آپ نے بتایا اٹس سیلف ایک معجزہ، اور پھر قرآن کریم میں سرکار دو عالم کے کچھ معجزات کا جو تذکرہ ہے ان میں سے ایک سفر معراج۔ بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس اعتبار سے یہ والا معجزہ زیادہ اپنے اندر ایک انفرادیت، ایک یونیکنس رکھتا ہے، یہ سفر معراج کا معجزہ؟ ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اکرم کے معجزات بہت سے ہیں، صحیح ہے، یعنی پیغمبر اکرم کے معجزات کے اندر رد شمس بھی ہے کہ سورج کو پلٹا دیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی ہے کہ ان کے دست مبارک پر انگریزوں نے تسبیح پڑھی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی ہے کہ اشارہ کیا تو درخت اپنی جگہ سے جڑوں سمیت آ گیا اور اس نے پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دی، جس کی یاد میں آج تک وہ مسجد مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، جس کا نام ہی مسجد شجرہ ہے۔ تو یہ تمام تر معجزات اور بہت سے معجزات پیغمبر اکرم کے ظاہر مختلف موقعوں پر ظاہر ہوئے، مکی زندگی میں بھی ظاہر ہوئے، مدنی زندگی میں بھی ظاہر ہوئے، صحیح ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بہرحال ایک بحث آ گئی کہ کیا پیغمبر اکرم قرآن مجید کے علاوہ بھی کوئی معجزہ پیغمبر اکرم نے دکھایا؟ ظاہر ہے کہ ایک پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع کے اوپر، مگر پھر بھی یہ ایک بحث آ گئی۔ مستشرقین نے، اورینٹلسٹ جو ہیں، انہوں نے بھی بڑا اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مثال کے طور پر نظر آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مثال کے طور پہ برس کے یا کوڑ کے مریضوں کو وہ صحت یاب کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ عصا پھینکا وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ ایسے جو فزیکل جو معجزات ہیں وہ ان انبیاء کو تو ملے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو آخری نبی جن کی بات کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے پاس ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ بددیانتی ہے، یعنی خود قرآن مجید کا اپنا معجزہ ہونا یہ تو بہت ہی بڑا اور شاہکار معجزہ ہے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، ایلوکوینس کے اعتبار سے، الفاظ کے سلیکشن کے اعتبار سے، کمپوزیشن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، سو مینی لیولز، غیب کی خبروں کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معجزات دیے، اور ان کو اگر ہم تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابوں سے ہٹ کر خود قرآن مجید کے اندر تلاش کریں تو کم سے کم یہ والا معجزہ جس کا بانگ دوحل اعلان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم ایک رات میں اپنے حبیب کو لے گیا، تو یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو فزیکلی ویریفائی کیا گیا، اس لیے کہ جو پیغمبر اکرم کا سفر ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ سفر کے جو آسمانوں کا ہے اس کو تو وہی جان سکتا ہے کہ جو آسمان پر گیا اور جس کے ساتھ اس نے گفتگو کی، لیکن جو زمین کے اوپر پیغمبر اکرم کی مسافت ہے، مثلا بیت المقدس تک جانا آنا، تو بعض قافلے تھے کہ جو آن دا وے بیک تھے اور ان سے پیغمبر اکرم کے اسی تمام مشاہدات کو کراس چیک کیا گیا۔ جب پیغمبر اکرم، مت بھولیے گا کہ مکہ معظمہ میں یہ معراج کا جو مشہور واقعہ ہے، مکہ معظمہ کا مطلب ہجرت سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اقلیت، اور اقلیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری پرسیکیوشن جو مسلمانوں کی ہو رہی تھی، صحابہ کرام کی ہو رہی تھی، وہ سب اس زمانے میں فیس کی جا رہی تھی۔ اس میں پیغمبر اکرم جب یہ کلیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کلیم کو فزیکلی ویریفائی کرنے کا زمینی سفر کے اعتبار سے امکان تھا، تو اس کو باقاعدہ ویریفائی کیا گیا، لوگ آئے، قافلے آئے جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے بیان کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر اکرم کا یہ فزیکل معجزہ قرآن مجید کے اندر رپورٹ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کا شق القمر کا جو معجزہ ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ قمر کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں شق ہو گیا، شگافتہ ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ فزیکل معجزات ہیں کہ جو الگ سے بیان کیے جاتے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کو رپورٹ بھی کیا اور اس کو سیکنڈ بھی کیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
صدیق بھائی آپ سنائیے گا کچھ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سچا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. جزاک اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو قبلہ اسی مناسبت سے فرمائے گا کہ ہم ویسے مختلف مقامات پر یہ سنتے ہیں کہ کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عام انسانوں سے تو چھوڑ دیجئے انبیاء سے بھی ممتاز ہے. لیکن یہ جس شب کا اور جس واقعے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کا بھی ابھی آج سے کلام میں بات ہوئی تو یہ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تھی کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ ان کو کس طریقے سے باقی انبیاء سے جن کا ظاہر ہے ہزار بار احترام ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کس طریقے سے وہ ممتاز تھا ان کا رتبہ اور ان کا درجہ سب انبیاء سے. دیکھیں حضور جان عالم علیہ السلام کی شان پورا واقعہ معراج جو ہے یہ شروع سے آخر تک حضور کی شان محبوبیت کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور حضور کی افضلیت کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام افضل الخلق ہیں, ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہیں, اللہ کو سب سے پیارے ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر جو ہے وہ اس قصے کے اندر بھی یہی بات ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ دیکھیں مسجد اقصیٰ کی بات ہوئی, ابھی علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے, تو مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے ہوا کیا تھا. مسجد اقصیٰ جب حضور کو لے کر جایا گیا تو مسجد اقصیٰ کا تذکرہ
کس حوالے سے کیا گیا ہے، احادیث کے اندر بیان کیا ہوا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ہوا کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں ہوا یہ کہ اذان ہوئی، سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح حاضر ہوئیں، اب وہاں پر نماز قائم ہوئی، جماعت ہوئی، حضور جان عالم علیہ السلام آگے کھڑے ہیں، باقی سارے حضور کے پیچھے۔ اللہ جانے کیا منظر ہوگا، کیا وہ منظر تھا کہ اللہ کے سارے نبی جو ہے وہ کھڑے ہیں، صف بستہ ہیں، صف باندھے ہوئے اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور سامنے کون ہیں؟ امام الانبیاء کھڑے ہیں۔ کیا وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو اللہ کی طرف سے نمائندے آئے اس مخلوق پر حکمرانی کے لیے، روحانی حکمرانی کے لیے، اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے، وہ سارے حکمران ہیں روحانی، وہ سارے بادشاہ ہیں، لیکن یہ اللہ کے خاص محبوب آ رہے ہیں، وہ سارے جو سلطنت پہلے کر گئے ہیں، سارے آ کر ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ سارے پیچھے کھڑے آ گئے، اب امام آ گیا ہے۔ ان سب وہ جو لوگوں کے امام تھے سارے، ان سارے اماموں کے امام ہیں، یہ امام الائمہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، یہ وہ امام آ گئے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، اور وہ اوحا الی عبدہ ما اوحا کی بات ہو رہی تھی۔ تو دیکھیں، ایک ہے حضور جان عالم علیہ السلام کے مشاہدات، وہ تو جو حضور نے مشاہدے بتا دیے، نماز کا تحفہ حضور کو ملا، حضور نے بتا دیا، لیکن یہ بات کہ وہاں پر گفت و شنید کیا ہوئی، گفتگو کیا ہوئی، تو وہ تو اللہ نے پردہ رکھا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے نہیں کھولا، اللہ کے محبوب نے بھی نہیں کھولا۔ باقاعدہ تفاسیر کے اندر یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ جو گفتگو تھی، یہ جو کلام تھا، یہ جو وحی تھی، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے مابین بلا واسطہ تھی، اور یہ وہ سر ہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا، رب جانے مصطفیٰ، خدا جانے، خدا کا مصطفیٰ جانے، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کھلے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، شراب قدر الحق زیب جام مرانی ہے۔ یہ محبوب اور محب کے مابین راز و نیاز ہے۔ وہ حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ نے من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ محدثین نے اس کی دو تشریح کی ہیں کہ اس کا ایک معنی اور مفہوم تو یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کہ میری تمثیل جو ہے وہ شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، خدا کو دیکھا، کہ خدا کا خاص جلوہ کون ہے؟ خدا کا خاص جلوہ تو پیارے مصطفیٰ ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ تھا وہ جو صدیق بھائی کلام پڑھ رہے تھے نا، وہ جو انہوں نے اس کے اندر شعر کہا کہ بقول رضا، اسی کے جلوے دکھانے چلے، تو وہ اعلیٰ نے کہا تھا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو کوئی یہاں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، میں وضاحت کیا وہ اصل میں بات یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ساری مخلوق جتنی بھی ہے وہ ساری تجلیات کس کی ہیں؟ خاص تجلیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی مخلوق میں جو ماسٹر پیس ہے، جو شاہکار ہے، وہ کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ۔ بالکل وداؤٹ اینی ڈیبیٹ اور وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور سب نے کہی بھی ہے کہ شاہکار ربوبیت یہ ہیں۔ جب یہ شاہکار ربوبیت ہیں تو اللہ کا خاص جلوہ، خاص تجلی تو یہی ہے نا۔ تو اب یہ جو یہ کہا نا اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ یہ بتانے کے لیے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مصطفیٰ کریم جب زمین پر تھے تو خدا سے دور تھے، آسمان پہ گئے تو خدا کی میت حاصل ہو گئی۔ بتایا یہ کہ محبوب تو جہاں بھی ہو، محبوب کو اللہ کی خاص میت کا شرف حاصل ہے، محبوب کو اللہ کے خاص قرب کا شرف حاصل ہے۔ محبوب زمین پر ہوں تو بھی خدا کی خاص میت ان کو حاصل ہے، اور جب محبوب شب معراج اللہ ان کو آسمانوں کی سیر کرا دے، اللہ ان کو عرش پہ لے جائے، تو اس وقت بھی اللہ کا خاص قرب ہے۔ تو یہاں بھی تھا، وہاں بھی تھا، جدا کسی حال میں نہیں ہے۔ ان کی جو ہر حالت ہے وہ پیوریفائیڈ ہے، ان کی ہر حالت جو ہے وہ بیسٹ ہے، ان کی کوئی حالت خدا سے جدائی والی نہیں ہے۔ خدا کے محبوب بھی ہیں اور خدا کے سب سے بڑے محب بھی ہیں، تو دونوں شان حضور کی یہاں ظاہر ہیں۔ تو اسی کے جلوے اسی سے ملنے یہاں تھے تو بھی اسی کا کام کر رہے تھے، اسی کی خاص معیت میں، اس کی خاص تجلیات میں کر رہے تھے۔ جب وہاں گئے تو وہاں بھی اسی کی خاص تجلیات، اسی کی معیت خاصہ، تو اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کیا کہنا ہے صدیق بھائی آپ میں؟ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
या हबीब अल्लाह। अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने में ये जलवों की बहार। अल्लाह अल्लाह मदीने में ये जलवों की बहार के बारिश नूर में, ओ बारिश नूर में सब लोग नहाए हुए हैं। बारिश नूर में सब लोग नहाए हुए हैं। और हाजिरो नाजिरो, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। शुक्र कर वो तेरे, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। रे क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। और शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। या रसूल अल्लाह शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। और एक झलक
دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی ہے دور سے او کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب رے اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کیا کہنا ہے سبحان اللہ یہ ٹورڈز دی اینڈ داؤدانی صاحب میں چاہوں گا کہ ابھی آپ مدینہ منورہ سے ہی واپس آئیں میرے خیال کچھ دنوں قبل 2 دن پہلے 2 دن قبل آئے ہیں ابھی یہ کلام بھی پڑھا ہے صدیق بھائی نے بس آپ مدینے کی حاضری سے متعلق آپ بس کچھ فرما دیں صاحب ذرا سوچئے کہ انسان اگر وہاں پہنچ جائے کہ جہاں یہ احساس ہو کہ اس زمین پر انہی رستوں پر کہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم آئے ہوں گے پیغمبر اکرم چلے ہوں گے محلہ بنی ہاشم وہاں سے پیغمبر اکرم گزرے ہوں گے کبھی اگر کسی موقع پر کسی صحابی کی عیادت کے لیے گئے ہوں گے کسی کی خبر گیری کے لیے گئے ہوں گے کسی غزوے کے موقع پر جانا ہو تو وہیں سے پیغمبر اکرم انسان فقط اتنا احساس کر لے کہ جس کی امت میں شامل ہوں اس حبیب کے قدم یہاں سے گزرے ہوں گے تو انسان کے لیے احساس ہی ایک الگ وشت کی کیفیت اس کے اوپر طاری کرنے کے لیے بہت کافی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ایک بات کی طرف ضرور میں متوجہ کرنا چاہوں گا تمام سامعین کو کہ اس بات کی طرف بھی ہم توجہ کریں ہم معراج منا رہے ہیں پیغمبر اکرم کے معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے اسی حبیب سے ہم نے پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ فرمائیے کہ کہاں آپ کی معراج اور کہاں ہم گنہگار خاطی خطا کار لوگ لیکن کیا ایسا کوئی امکان ہے کہ تھوڑا بہت کچھ وہ فلیور ہمیں بھی حاصل ہو سکے تو پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کی معراج ہے بے شک وہ معراج ہے یہ معراج ایک میٹافر کے طور پر ایک استعارے کے طور پر ایک تشبیہ کے طور پر ہی لیکن یہ کہ بہرحال کتنی اہم وہ عبادت ہوگی کہ جس کو پیغمبر اکرم نے کہہ دیا کہ الصلاۃ معراج المومن وہاں پروردگار عالم سے براہ راست ہم کلام ہونے کا موقع پیغمبر اکرم کے لیے تھا یہاں نماز کے ذریعے سے ہمیں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ موقع دیا کہ ہم اس سے گفتگو کریں اس سے ہم بات کریں اپنی عرضداشت پیش کریں اپنی دعائیں پیش کریں تو یہ اتنا اہم موقع کہ جس کو مجازاً صحیح معراج کہا گیا تو ایک مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جس حبیب کو وہ ماننے والا ہے جس حبیب کی معراج کا وہ جشن منا رہا ہے کم سے کم وہ یہ عہد کرے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز ہم قضا نہیں کریں گے اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اپنے کردار کو بھی اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے مگر یہ جو ایک سمبولک اور علامتی ایک اٹیچمنٹ ہے نا اس اٹیچمنٹ کو ہم قطعاً اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے پابندی کے ساتھ جو نمازیں ہیں 5 وقت کی ان 5 نمازوں کو ہم ضرور بضرور سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت پیغام جزاک اللہ نشریات ہماری جاری ہمیں وقفے کے بعد دوبارہ معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے